ہم اس بینک سے ہیں اور ہم نے پورے پاکستان میں لکی ڈرا کیا، اور آپ وہ شخص ہیں جس کو ہم بینک کی جو تجوری ہے، جو اس میں جو ٹریجری باکس ہے، اس میں ہم 1 منٹ کے لیے داخل کریں گے، اور آپ جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، جتنا آپ گیدر کر سکتے ہیں آپ گیدر کر لیں۔ تو پوری میڈیا آتا ہے، چینلز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا یہ کتنا کیش، کتنا گولڈ اپنے ساتھ لے پائے گا، اینڈ یو آر ریڈی اینڈ دے سے اوکے یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتا، کانا یبشر اصحابہ، وہ اپنے کمپینینز کو بشارتیں، خوشخبریاں، گلیڈ ٹائڈنگز دیتے کہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ جیسے کسی انسان کے گھر پہ اولاد ہوتی ہے نا، جیسے کسی انسان کی شادی ہوتی ہے، جیسے کسی انسان کو کوئی جاب مل جاتی ہے یا سیلری انکریمنٹ ہوتا ہے، سب اس کو مبارک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نئی اپرچونٹی دی ہے ٹو انٹر رمضان، ٹو انٹر رمضان۔ اور کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور کہتے ہیں یہ مہینہ مرسی اینڈ فرگیونیس کا ہے، اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اس میں جنت کے دروازے جو کہ 8 دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے جو کہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ جہنم کے 7 کیوں اور جنت کے 8 کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہے گی، اس کی مغفرت ہمیشہ اس کے غضب اور غصے پہ غالب ہے۔ اور فرمایا اس میں سرکش شیاطین کو چین کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اراؤنڈ 83.3 ایئرز سے وہ بہتر رات ہے۔ سو وی ہیو ٹو پریپیئر فار رمضان لائک این ایتھلیٹ۔ مجھے اب یہ بتائیں، میراتھن جو ہوتی ہیں، ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں، وہ ریس شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ریس شروع ہوگی تو ہم پھر اس دن سے اپنی فٹنس لیول پہ کام کریں گے، اس دن جان ماریں گے، اور ڈو دے پریپیئر بیفور ہینڈ؟ آپ تمام ایتھلیٹس کو دیکھ لیں، دے پریپیئر ویری ویل بیفور ہینڈ، اور جس دن مقابلہ ہوتا ہے اس دن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ وائی ڈو وی اسٹارٹ آن دا ڈے آف رمضان؟ وی شوڈ بی پریپیئرنگ لائک ایتھلیٹس، پہلے سے تیاری۔ رمضان از ناٹ اے اسپرنٹ، اٹس اے میراتھن، اٹس اے میراتھن۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے 2-4 پہلے 100 کلومیٹر تیز بھاگ لیے اور پھر بالکل پھس ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مساجد پہلے 10 دن بھرتی ہیں، پھر اگلے 10 دن بالکل ہی ٹھنڈا نظام ہو جاتا ہے، اور پھر آخری 10 دن میں کچھ نہ کچھ اٹھتا ہے اور لوگ واپس آتے ہیں۔ سو پریپیئر فار رمضان ایز این ایتھلیٹ، اور اس کی جو پریپریشن شروع ہونی تھی کہاں سے؟ 6 مہینے پہلے سے۔ لیکن نیور دلیس جو ہو گیا ہو گیا، اب سے آج سے رمضان میں تقریباً کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ سو پریپیئر رائٹ ناؤ فار دا میراتھن انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ میراتھن چلے گی کب تک؟ اگلے رمضان سے پہلے تک ہم نے اتنی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اس کی، بیکاز روم wasn't built in a day, neither Quran was revealed in one day, it takes time, it takes effort. سو جو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا، یہ اسپریچول فٹنس ٹیسٹ ہے، یہ جو ہماری ایتھلیٹ ہے، جو ہم جس دوڑ میں بھاگنے لگے ہیں، یہ ہماری اسپریچول فٹنس کا ٹیسٹ ہے۔ اور اس رمضان میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، آپ تمام لوگوں میں سے، اور میں جہاں رہتا ہوں پوری دنیا میں سے 3 طرح کے لوگ ہوں گے، جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، 3 طرح کے لوگ ہوں گے اس رمضان میں۔ کچھ لوگ رمضان میں انٹر ہوں گے، سمجھیں اس لیول پہ، یہ ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی نظر میں اس بندے کا لیول تھا، مینس کہ عزت تھی اور مقام تھا، بٹ دے اینڈ اپ بینگ دا ورسٹ۔ وہ رمضان میں داخل تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن جب نکلے تو بالکل ورسٹ کنڈیشن میں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان سے پہلے کی گناہوں کی زندگی میں تھے، رمضان سے پہلے مشکل سے نمازیں پڑھتے تھے، اور جب رمضان آیا تو یہ سوتے رہے، یہ گناہوں پہ اصرار کرتے رہے، یہ غلط کاموں میں لگے رہے، اور انہوں نے رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں انٹر تو ہے اور اسی لیول پہ باہر نکل گئے، یعنی وہ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے کچھ تو نمازیں پڑھی، کچھ اجر کمایا، کچھ گناہ بھی کیے، جو 50-50 مسلمان تھے، ناچ گانا بھی چلتا رہا، حرام ریلیشنز بھی چلتے رہے، روزے بھی رکھے، نیکیاں بھی کمائی، لیکن ان کی جو نیکیاں تھیں ان کو گناہوں نے کھا دیا اور کھا گئے، اور ان کے جو گناہ تھے وہ نیکیوں کی وجہ سے مٹے تو صحیح، لیکن پھر وہ گناہوں پہ اصرار کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی اس لائف کو چینج نہیں کیا، اپنے گناہ نہیں بخشوا سکے، اور وہ اسی اس پہ چلے گئے، مطلب پازیٹیو اور نیگیٹیوز بالکل نیوٹرلائز ہو کے 0 پہ آ گئے وہ۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن میں سے ہم نے بننا ہے انشاءاللہ، جو رمضان میں گھستے تو ہیں لیکن جب نکلتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم سے نجات کے فیصلے کر دیتا ہے،
اور الفردوس الاعلیٰ کے فیصلے کر دیتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ شاید کچھ جو زیادہ محنت کریں وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی بن جاتے ہیں۔ اور میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ حدیث کی بیسس پہ، اہل اللہ و خاصہ کون وہ لوگ ہیں؟ اہل القرآن، جو قرآن سے اتنا ڈیپ کنیکشن ڈیولپ کر لیں کہ ساری اگلے 11 مہینے قرآن کو نہ چھوڑیں اور پڑھتے رہیں اور اس کو ایک اپنی فیملی ممبر بنا لیں۔ جس طرح واٹس ایپ ہمارا فیملی ممبر ہے نا، جس طرح انسٹاگرام ہمارا فیملی ممبر ہے، ہم اس کو سارا دن یوز کرتے رہتے ہیں، اس طرح قرآن کو اگر ہم فیملی ممبر بنا لیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ دے ول اینڈ اپ بینگ دی فیملی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ناٹ ایز ان کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد جنی یا کوئی ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کی اٹیچمنٹ سے پاک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان اللہ اہلین من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی والے ہیں لوگوں میں، وہ کون ہے؟ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، جو قرآن والے ہیں۔ سو ہم نے کن لوگوں میں سے بننا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ رمضان میں جو مہینہ ہے نا، یہ بھی گراب کرنے کا ہے۔ میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک شخص مثال کے طور پہ کوئی لکی ڈرا آتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، حلال حرام کی بات نہیں کر رہے ابھی، اس میں آپ کا نام نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ آئیں، ہم اس بینک سے ہیں اور ہم نے پورے پاکستان میں لکی ڈرا کیا، اور آپ وہ شخص ہیں جس کو ہم بینک کی جو تجوری ہے، جو اس میں جو ٹریجری باکس ہے، اس میں ہم 1 منٹ کے لیے داخل کریں گے، اور آپ جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، جتنا آپ گیدر کر سکتے ہیں آپ گیدر کر لیں۔ تو پوری میڈیا آتا ہے، چینلز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا یہ کتنا کیش، کتنا گولڈ اپنے ساتھ لے پائے گا، اینڈ یو آر ریڈی اینڈ دے سے اوکے یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ، جتنا آپ کیش اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، بیکاز یو آر دا ون لکی پرسن جس کو ہمارے بینک نے سلیکٹ کیا فار دس امیزنگ اپرچونیٹی ٹو گیٹ اینی تھنگ یو وانٹ۔ اور جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے موبائل کو کھولتا ہے، فیس بک پہ اسکرول کرتا ہے، اور ہاں یار کیسے ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بات کرتا ہے اس سے، اور اباسی لے رہا ہو، تھوڑا بیٹھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اچھا تو ایک ہی چیز اٹھائی، اسے پھر رکھی، ایک اٹھائی پھر رکھی، اور پھر اس سے کچھ 2-3 چیزیں اٹھائیں، جیب میں ڈالیں اور نکل گیا۔ People will be laughing at him, right? They would be making videos, look at this crazy person۔ ہم نے دنیا میں آج تک اس سے زیادہ بے وقوف شخص نہیں دیکھا، خدا کی قسم وہ زیادہ بے وقوف ہے جو رمضان میں سوتے ٹائم گزار دیتا ہے۔ وہ زیادہ بے وقوف انسان ہے جو رمضان میں ایک سیکنڈ کو ضائع کر رہا ہے، ایک منٹ کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنرل حدیث ہے، حدیث میں فرمایا کہ انسان قیامت کے دن یا جنت میں ہی بناتی جس چیز کو پچھتائے گا وہ کیا ہوگی؟ اس کا وہ مومنٹ، اس کا وہ سیکنڈ جو کہ اللہ کی ذکر کے یا اللہ کی رضا کے بغیر گزرا، یعنی اس میں نیکیاں نہ کمائی۔ He would be regretting that very particular moment جس میں اس کو ویسٹ کر دیا اور وہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا یا اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں نہیں کر سکا۔ یہ عام 11 مہینوں کی بات ہے۔ رمضان is much more bigger and better. So رمضان is loot sale، ٹھیک ہے۔